پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن۔ سنیں مسلمانوں، حضرت ڈاکٹر سید جاوید عالم صاحب قبلہ، ایک بات پر توجہ چاہتا ہوں۔ یہ پہلا عرس ہے، یہاں ہو گیا، لیکن یہ عرس ایسا ہونا چاہیے۔ ربیع الاول شریف سے پہلے کیا آتا ہے؟ ارے مہینہ بتاؤ نا، ربیع الاول سے پہلے کیا آیا؟ انہیں محرم یاد آ رہا ہے، بھئی حسینی ہیں، انہیں تو ہر دم محرم یاد رہتے ہیں۔ تو ربیع الاول شریف سے پہلے کیا آیا تھا؟ سفر۔ یہ عرس ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ سفر کے میلے کو بھول جائیں۔ سمجھ رہا ہو کہ نہیں؟ سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، جو نہ سمجھا ہو اپنے پڑوسی سے سمجھ لینا۔ میں جا رہا ہوں، جس کی سمجھ میں نہ آیا ہو پڑوسی سے سمجھ لینا۔ یہ 15 ربیع الاول کا جلسہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ 25 سفر کو بھول جائیں اور ہر جگہ ایک ہی نعرہ ہو کہ حضور فاتح اجمیر، فاتح اجمیر، فاتح اجمیر۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نور الحسن اشرفی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل مقصد زندگی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ آقا نعمت دریائے رحمت فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار ہم غربائی اہل سنت کے مددگار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان۔ یہ ذات ببرکت وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج تعارف نہیں۔ یہ وہ ذات ہے جو محتاج تعارف نہیں، کسی کے تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ لیکن جلنے والے ہمیشہ کس سے جلتے ہیں؟ اسی سے جلتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور جلتا کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے ایک کلپ دیکھی نا، چھوٹے سے کلپ، لیکن کہنے والے نے کہا، کیا کہا؟ آپ نے سماعت کیا۔ کہنے والے حضرت کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو جلسہ منایا، جیسا منایا ویسے منا لیا، جیسے منایا ویسے منا لیا، لیکن آئندہ یاد رکھنا یہ جلسہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا تاریخ ساز جلسہ ہونا چاہیے کہ پچھلے مہینے کو لوگ بھول جائیں۔ اور کیا کہا؟ اسٹیج والوں سے پوچھا، ابھی پچھلا مہینہ کون سا گزرا ہے؟ پچھلا مہینہ یہ 12ویں شریف ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے کون سا مہینہ گزرا ہے؟ اب اسی اسٹیج پر سے ایک بندہ بول پڑا کہ محرم کا مہینہ گزرا ہے۔ ربیع الاول سے پہلے سفر کا مہینہ آتا ہے۔ لیکن اب حضرت کا جواب دیکھیے، حضرت کا جواب کیا ہوتا ہے؟ حضرت بولتے ہیں، ارے یہ تو پکا حسینی ہے، انہیں تو بس ہمیشہ حسین ہی یاد رہتے ہیں۔ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ ڈھول ڈھمکڑ والے لوگ ہیں، ڈھول بجانے والے لوگ ہیں، ڈھول کو جائز کہنے والے لوگ ہیں۔ انہیں حضرت کی میں نے ایک تقریر سنی تھی پہلے، جو کہہ رہے تھے کہ ڈھول بجانا جائز ہے، ڈھول بجانا جائز ہے۔ اب یزید سے پوچھ، یزید نے کیوں بجایا تھا؟ یزیدیوں سے پوچھو جا کر کیوں بجایا تھا؟ ہم بجاتے ہیں تو ہم سے پوچھو ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے؟ جس نیت سے یزید نے بجایا تھا اس نیت سے ہم نہیں بجاتے ہیں۔ ہم تو امام حسین کے فاتحانہ فتح کی خوشی میں بجاتے ہیں۔
اللہ اکبر. اب میں ان صحاب سے، کیونکہ ہم سے بڑے ہیں تو ادب کے دائرے میں رہ کر بولنا پڑے گا. اب حضرت سے میں گزارش کروں گا کہ حضرت، ایک بندہ ہے، گلاس میں شراب ہے، پی رہا ہے. آپ نے اس انسان کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا، آپ نے کہا بے شراب کیوں پی رہا ہے؟ اگر اس نے جواب دیا کہ حضرت میں شراب کو شراب سمجھ کر نہیں پی رہا ہوں، شراب کو گناہ سمجھ کر نہیں پی رہا ہوں، بلکہ میری نیت یہ ہے کہ میں اس کو پانی سمجھ کر پی رہا ہوں، آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے کوئی جواب آپ کے پاس اس کا جواب دے سکے؟ بہرحال ابھی کیا کہا سنا آپ نے کہ پچھلا مہینہ لوگ بھول جائیں، پچھلے مہینے میں یعنی سفر کے میلے کو بھول جائیں. ارے میلہ نہیں بھیا، وہ ریلا ہے. میلہ نہیں ہے، وہ سنیوں کا ریلا ہے، سنیوں کا ریلا ہے، میلہ نہیں ہے. میلہ کس کو بولتے ہیں؟ لفظ میلہ کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اس کو میلہ لفظ نہیں بولے استعمال کریں گے. میلہ میں حرام کاریاں ہوتی ہیں، ناجائز کام ہوتے ہیں، اس کو میلہ ٹھیلا بولتے ہیں. ورنہ یاد رکھنا، اس کو آپ کے یہاں پر بھی عرس ہوتا ہے، اس کو بھی میلہ کا لقب دے دیا جائے گا. یاد رکھنا، میلہ اس کو نہیں بولیں گے. ہاں سنیوں کا ریلا ضرور بولیں گے، سنیوں کا ریلا ہے. لیکن میں حضرت آپ سے گزارش کروں، آپ کے جلسوں میں شاید اتنی پبلک نہیں ہوتی ہوگی جتنی اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ چپلیں چھوٹ جاتی ہیں. یہ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گئے ہوں گے تب. لیکن اگر یہ آپ کا یہ جملہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس میلے کو لوگ بھول جائیں، پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی، تاریخ بھی متعین کر دی. چلیے پہلے مہینے کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد میں آپ نے تاریخ متعین کر دی کہ 25 سفر کو لوگ بھول جائیں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ اعلیٰ حضرت کے عرس کو لوگ بھول جائیں؟ یہ ناممکن ہے، ناممکن. اٹ از مائی چیلنج، ناممکن ہے یہ. ہاں یہ جملہ اگر آپ کا نفرت بھرا ہے، آپ کے اگر دل میں اگر اعلیٰ حضرت کا بغض ہے، عداوت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے، تو اس کو جتنا جلد ہو سکے آپ نکال دیجئے. میں آپ سے چھوٹا ہوں، ادب کے دائرے میں آپ سے کہوں گا، جتنا جلد ہو سکے حضرت اس کو نکال کر پھینک دیجئے. حالانکہ آپ کو تو عقل آ جانی چاہیے تھی، اسی وقت عقل آ جانا چاہیے تھی جب حضور شیخ الاسلام سیدی سرکار حضور مدنی میاں صاحب نے آپ سے خلافت واپس لی تھی. آپ کے بارے میں جب حضور کو پتہ چلا یہ احمقانہ گستاخانہ جملے ادا کر چکے ہیں، جب پتہ چلا لیٹر پیڈ پر لکھ کر شائع کر دیا. کسے معلوم نہیں. اس لیے حضرت یہ کدورت نکال دیجئے، بغض و حسد کی آگ میں خود جلیں گے، دوسرے کو نہیں جلا سکتے. اور اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں آپ. اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے، اس پہاڑ کی سب سے اونچی جو چٹان ہے، اس چٹان کا نام اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت نبی کے بے شمار معجزات میں سے ایک معجزے کا نام ہے. اعلیٰ حضرت غوث اعظم کی بے شمار کرامات میں سے ایک کرامت کا نام ہے. اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا اگر ایک سنی ادنا سنی بد عقیدے کے منہ پہ تماچا مار دے تو اس تماچے کا نام امام احمد رضا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں احمد رضا ایک ویکتی کا نام ہے؟ احمد رضا کسی ایک انسان کا نام ہے؟ احمد رضا کسی ایک فرد کا نام ہے؟ نہیں، ایک تحریک کا نام ہے.
ایک مشن کا نام ہے. احمد رضا ہم سنیوں کی جان ہے, ہماری پہچان ہے. احمد رضا کسی بریلی کے پٹھان کے بچے کا نام نہیں ہے. احمد رضا غوث کی امانت ہے. احمد رضا وہ ذات کا نام ہے جس ذات نے ہندوستان میں سنیت کو بچایا ہے. اس ذات کا نام ہے جس نے جہاد بالقلم کر کے جہاد بالقلم کیا اور بتا دیا کہ سیدوں کا مقام کیا ہے, بتا دیا کہ مزار پر جانا کیسا ہے, سمجھا دیا کہ فاتحہ پڑھنا کیسا ہے. یا آج ہمارے آپ کے گھروں میں جو فاتحہ ہے نا, وہ امام احمد رضا کی دین ہے. ورنہ آج ہم فاتحہ سے محروم ہوتے, 40ویں سے محروم ہوتے, تیجے سے محروم ہوتے, ان اچھے کاموں سے محروم ہوتے اگر امام احمد رضا کی ذات نہ ہوتی. کوئی نبی پاک کو گاؤں کا چودھری لکھ رہا تھا, کوئی مر کر مٹی میں ملنے والا لکھ رہا تھا, کوئی بڑے بھائی جیسی تعظیم کرو کے تانے دے رہا تھا, کوئی رسول پاک کا خیال نماز میں آ جائے تو نہیں ہوگی, لیکن گائے بیل گدھے کا خیال آ جائے تو ہو جائے گی, یہ لکھ رہا تھا. کوئی نبی پاک کے علم غیب کو جانور اور پاگلوں کے علوم سے تشبیہ دے رہا تھا. لیکن میرے پیارے, جس ذات نے ان تمام بدعقیدوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے, اس جواب کا نام امام احمد رضا ہے. سچے عاشق رسول کا نام امام احمد رضا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اس لیے باز آ جائیے. احمد رضا سے محبت یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو امام احمد رضا سے محبت کرتے ہیں. اور لوگوں کی خوش نصیبی ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان سے الفت رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں. اور کیوں نہ رکھیں یار, دنیا کا دستور ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے. آج ہمیں یہ سنیت جو ملی ہے وہ امام احمد رضا کا صدقہ ہے. جب امام احمد رضا کے صدقے میں یہ سنیت ہمیں ملی ہے تو ہم تو امام احمد رضا کا گیت گائیں گے. آپ کو نہیں گانا ہے, مت گائی, لیکن یہ عداوت کا بیج جو آپ کے اندر پنپ رہا ہے نا, اس کو نکال دیجیے, اس کو نکال دیجیے. ورنہ میں تو آپ سے چھوٹا ہوں, ادب کے دائرے میں گفتگو کروں گا, لیکن آپ کے ہم عمر جو ہوں گے نا وہ اچھی دھلائی کر دیں گے. اس لیے عداوت کا بیج نکال دیجیے. اور سورج پر دھول ڈالنے سے سورج کا کچھ نہیں ہونے والا. سورج پر اگر دھول ڈالیں گے نا تو خود اپنا نقصان ہے, سورج کا نہیں. اس لیے میں آپ سے محبت کے دائرے میں, ادب کے دائرے میں التماس کروں گا, گزارش کروں گا کہ آپ اگر اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کر سکے تو برائی کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر آپ کو جوڑنے کا اختیار نہیں تو توڑنے کا اختیار بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کے لیے کہ آپ اور آپ نے اشارتاً کہا سمجھنے والے نے سمجھا. 25 تاریخ متعین آپ نے کی, 25 تاریخ آپ نے متعین کی. 25 تاریخ میں کیا ہوتا ہے؟ عرس رضوی ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کا عرس ہوتا ہے. اور وہ میلہ نہیں ریلا ہوتا ہے, سنیوں کا ریلا, سنیوں کا ریلا. بڑے بڑے عرسوں میں اتنی پبلک نہیں آتی جتنی پبلک کی چپلی اعلیٰ حضرت کے دروازے پہ چوٹ جاتی ہے. وہ میلہ نہیں, سنیوں کا ریلا ہوتا ہے. تو اگر آپ کو اگر نفرت ہی ہے تو کھل کر بغاوت کیجئے نا. یہ اشارہ کنایا کرنا یہ مناسب نہیں.